اسی اختلاف کی وجہ سے، یعنی فار ایگزامپل کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، یہ تو بات طے ہے، حضرت ابو بکر سے بہت کم روایتیں، حضرت علی سے بہت کم روایتیں، تو انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر تو ظاہر غامدی صاحب کی طرف سے ایک اوپینین آتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث، بہت ساری حدیث کے ذخیرے کو پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ بات کبھی ہماری زبان سے نکلی ہو تو آپ اس کا کوئی حوالہ پیش کریں، کبھی بھی نہیں۔ یہ بیوقوفی کی بات اگر کوئی شخص کرتا ہے، ہم نے کبھی حدیث کے معاملے میں تو آپ سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بحث بھی نہیں کرتے کہ چونکہ اس کو افراد انڈیپینڈنٹ نقل کر رہے ہیں اس لیے میرے نزدیک اس کی وہ حیثیت نہیں، ہم تو یہ بحث بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر کی ذات دین کا ماخذ ہے، پیغمبر جیسے دین دیں گے ان کو اخذ کیا جائے گا۔ وہ ایک صحابی سے، میں آپ کے صرف علم کے لیے ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں، ہمارا جو ڈسکورس ہے اس کو لوگوں نے ابھی اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے ڈسکورس میں یہ آپ صحیح روایات کی بات کر رہے ہیں، باقی ضعیف روایت بھی کچھ اس طریقے سے آنسر کر دیں تو پھر اہل علم جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ منکر حدیث ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ نقطہ آخر میں اس کو زیر بحث لے کے آ جاتے ہیں۔ اس وقت علم کا فقدان ہے ہمارے ہاں، 200 سال سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں، جتھے بندیاں، طاقت کے مراکز، لڑائی کشاکش، یہ سب چل رہا ہے۔ اس میں ان کو نہ اپنا موقف پتہ ہے نہ ہمارا موقف پتہ ہے، یہ میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک روایت سے آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک روایت ہے کہ بھئی جس شخص کے شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا، یہ آپ نے اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ اخذ کی۔ میرے پاس آپ وہ روایت لے کے آتے ہیں تو میں پہلا کام کیا کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر نے جو بات کہی ہے اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا پیغمبر قرآن مجید سے الگ ہو کر کوئی نئی بات نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس ریزن کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ ریزن خود روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھئی تکبر کی غرض سے یہ کام مت کرنا۔ اب تکبر قرآن کا موضوع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں دیا۔ تو اب میں بتاتا ہوں، تکبر کے جو مظاہر، جو شاعر جب کبھی جہاں بھی پائے جائیں گے وہ قرآن کی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ اس دور میں اگر تکبر کی علامت تھی، اجتناب اس دور میں بھی کریں گے اور آج بھی کریں گے۔ اب میں نے جب یہ بات کہی تو ہمارے ہاں ایک اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے، فقہ و تدبر کا پیراڈائم نہیں تھا، اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے جو سلفی روایت سے اٹھا۔ ہمارے ہاں جو یہ احناف کی روایت، شوافی کی، یہ بالکل وہی روایت تھی جس پر آج ہم کھڑے ہیں۔ فقہ تدبر، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم قیاس کو ترجیح دے دیں گے اگر خبر واحد سے کوئی اس طرح کا حکم نظر آ رہا ہو جو بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے قرآن مجید کو سمجھیں، تو یہ جو ہمارے خلاف آپ کو ایک پوری محاذ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے حدیث سے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا انکار کر دیا، تو وہ آپ نے حدیث کا انکار کر دیا۔ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب میں نے آگے بڑھ کے بتایا، کسی عالم نے بتایا کہ بھائی اس سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے، اس سے مراد ٹائی نیک نہیں ہے، اس سے مراد خود روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جعل اللہ رزق تحت ظل الرمی وجعل الصغار لمن خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ایک خاص مرحلے کی روایت ہے، کفار کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس موقع پر کہا الگ الگ ہو جاؤ ورنہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تو سوڈو انٹلیکٹ اس دور میں جو مذہبیت نے پیدا کی ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ حدیث سے جو آپ نے غلط انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے اس سے اختلاف، حدیث کا انکار نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں جو بڑی تنبیہ کی بات ہے، تحدید کی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات نقل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہاں یہ باتیں سامنے آ گئیں، جس بات پر اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں ذمہ داری لی کہ تم جو کہو گے وہ میری بات ہوگی، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس میں احتیاط رہنا، اس سے ایک نقطہ نظر اخذ کر کے جو تقدیس رسول اللہ نے اپنی بات کو نہیں دی، آپ نے اپنے فہم کو دے دی ہے، اور اس سے جب اختلاف کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں۔ تو حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ کی نسبت سے جو بات آئے گی اس کو میں علم، عقل کے مسلمات کی روشنی میں پرکھوں گا کہ آپ کی نسبت ثابت ہے۔ جب ثابت ہو جائے گی تو وہ اصل دین کی شرح و وضاحت